السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی اب چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 54۔ آفاق بچے، آج آپ کو دیر ہو گئی آفس جانے میں۔ نصیرہ اماں کی آواز پر تیز تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھتی آفاق کے قدم رکے، پھر اس نے زبان دانتوں تلے دباتے تیزی سے رخ پھیرا اور اتنی ہی تیزی سے نصیرہ اماں کی جانب آتے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ جی، آنکھ دیر سے کھلی، کل آفس میں بہت کام تھا نا، تو تھک گئی تھی۔ آفاق نے اپنے سر پر چادر درست کرتے ماسک سے چہرہ کور کیا۔ یہ اذان کی جانب سے کی گئی سخت ہدایت تھی کہ باہر نکلتے وقت آفاق ماسک لگائے۔ وجہ اس کے دشمن تھے جو آفاق کی طاق میں بیٹھے تھے۔ اس وقت آفاق پلین سیاہ رنگ کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ چادر کے اندر گلے میں پڑا تھا، چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالے کچھ اجلت میں تھی۔ شہد رنگ نم سے بال کیچر کی مدد سے ہلکے سے بندھے تھے۔ ناشتہ کرو پھر جانا، نصیرہ اماں نے آنکھوں پر چشمہ درست کرتے کچھ سختی سے کہا۔ وہ جانتی تھیں آفاق نے دیر ہونے کی وجہ سے ناشتہ نہیں کرنا پڑے، تبھی ان سے نظریں بچا کر گھر سے نکل رہی تھی۔ ارے نہیں، میں آفس میں کر لوں گی، پکا تصویر بنا کر سینڈ کروں گی، ابھی جانے دیں، کیب بھی آتی ہوگی۔ آفاق نے معصوم سی شکل بنا کر جیسے التجا سی کی تھی، جس پر نصیرہ اماں نے گہرا سانس لیا۔ صحیح کہتے ہیں خان سائیں کہ تم اپنا دھیان نہیں رکھتے، میں ویڈیو کال کروں گی، آفس پہنچتے ہی پہلے ناشتہ کرنا۔ نصیرہ اماں نے آفاق پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتے ہدایت دی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے رخسار پر بوسہ دیتے تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی۔ وہ واقعی لیٹ ہو چکی تھی اور وجہ ذریعام خانزادہ تھا۔ گلی کے کونے پر کھڑی کیب کا نمبر دیکھ کر آفاق نے گاڑی میں بیٹھتے دانت کچکچاتے اپنے لیٹ ہونے کا سارا الزام ذریعام خانزادہ پر ڈالا، کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ذریعام خانزادہ آفاق کے ذہن پر چپک سا گیا تھا۔ آفاق نے سوچتے لب کچلے، اتنا بے پرواہ، کیا وہ اسے وہاں دیکھ کر شوق نہیں ہوا تھا؟ اگر نہیں ہوا تھا تو کیوں؟ ایک بار پھر ایک ہفتے پرانا کانفرنس روم کا منظر آفاق کی نظروں کے سامنے گھوما تو اس کے چہرے پر سوز سی لکیریں پھیلیں۔ اس میٹنگ کے بعد ذریعام خانزادہ دوبارہ مسٹر اسرار کے آفس نہیں آیا تھا، البتہ اس کا پی اے حمزہ آ کر ڈیل سائننگ کے ڈاکیومنٹ دے کر چلا گیا تھا۔ مسٹر اسرار سے ہی آفاق کو پتہ چلا کہ ڈیل سائن ہو چکی ہے مرجر کی، لیکن اس پر کام کچھ وقت بعد شروع ہوگا، کیونکہ ذریعام خانزادہ اس مرجر کو اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا ہے اور ان دنوں وہ کچھ مصروف ہیں، جس پر آفاق نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اب بھلا وہ کیا کہتی؟ خیر، اسے نہیں معلوم تھا کہ ذریعام خانزادہ کہاں مصروف ہے اور نہ ہی اس نے پوچھا تھا۔ البتہ ذریعام کے اتنے عام سے تاثرات آفاق کو بری طرح کھٹکے تھے۔ میم، آپ کی لوکیشن آ گئی ہے۔ ڈرائیور کی آواز پر
اپنی سوچوں میں گم آفاق بری طرح چونکی، پھر سر ہلاتے ڈرائیور کو پیمنٹ کرتے گاڑی سے اتری۔ آج وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی اور اب تک یہ پہلی بار تھا، ورنہ وہ ٹائم سے پہلے آفس میں ہوتی تھی۔ ایک بار پھر ذریعہ خانزادہ اس کی زندگی میں آ کر سب کچھ اتھل پتھل کر چکا تھا۔ آفاف نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور تیزی سے ایلیویٹر کی جانب بڑھی تاکہ جلد سے جلد اپنے مخصوص فلور تک جا سکے۔ ابھی آفاف اپنے فلور پر پہنچتے گلاس ڈور سے انٹرس کی جانب بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے آتی ندا کو دیکھتے اس کے لب دلکشی سے مسکرائے۔ گڈ مارننگ میڈم۔ آفاف کے مسکرا کر گریٹنگ دینے پر پریشان سی ندا کے چہرے پر کچھ لمحوں کی مسکراہٹ بکھری، پھر اس کے ہونٹ سمٹ گئے۔ ہنی، تم لیٹ کیوں ہو گئی میری جان؟ ندا نے تیزی سے آفاف کا ہاتھ تھاما۔ آنکھ دیر سے کھلی تھی میری، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ خیریت؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آفاف جو اپنا اپنا بولتے اپنی ڈیسک کے پاس پہنچتے، اپنی چادر اور ماسک اتار کر مخصوص جگہ پر رکھ کر دوپٹہ کھول کر سر پر لے رہی تھی، ندا کی بات پر اس کے ہاتھ تھامے اور اس نے حیرانگی سے ندا کی جانب دیکھا۔ مسٹر ذریعہ نے آج سے ہی اس کمپنی کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ پہلے جو مرجر 50-50% پر تھا اب 60-40 پر ہو گیا ہے۔ ذریعہ سر کے پاس شیئر زیادہ ہیں۔ ندا نے کہتے گہرا سانس لیتے کچھ توقف لیا۔ کیا مطلب اس کا؟ آفاف اب بھی ندا کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ مطلب یہ بے وقوف لڑکی، مسٹر ذریعہ آج سے اس آفس کو ایز اے باس جوائن کر چکے ہیں۔ ذریعہ خانزادہ اپنے آپ میں ہی ایک برانڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر اسرار نے ان کی کنڈیشنز مان لیں اور ابھی وہ اپنی کیبن میں موجود ہیں، جس میں 2 دن سے ان کے حساب سے سیٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ ایک امپلائی کی اب تک کی پرفارمنس اپنے کچھ خاص مینیجر کے ساتھ چیک کر رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ اب تک 10 امپلائیز کو فائر کر چکے ہیں۔ سب کی ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے۔ ندا کی وضاحت پر اب کے آفاف بھی پریشان ہوئی تھی۔ وہ تو اب تک یہ پہلی نہیں سلجھا پائی تھی کہ ذریعہ کو بھلا کب سے اس چھوٹی سی فرم میں دلچسپی ہونے لگی۔ کجا کہ اور بڑی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ذریعہ کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آفاف نے پریشانی سے لب کچلے۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف ہی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے آتی مردانہ آواز میں کسی کے کھنکھاڑنے پر دونوں ہی پیچھے کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں حمزہ کھڑا تھا۔ اگر آپ دونوں کی گفتگو ختم ہو گئی ہو تو مس آفاف آپ کا بلاوا آیا ہے۔ حمزہ نے آفاف کی جانب دیکھتے اندر بیٹھے شخص کا پیغام دیا، جس پر آفاف سر ہلاتے ندا کی جانب ایک نظر دیکھتے حمزہ کے پیچھے ہو لی۔ اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ اس مخصوص کیبن کے باہر پہنچ کر آفاف نے نیم پلیٹ کی جانب دیکھا، جس پر ذریعہ غازیان خانزادہ سنہرے حرفوں میں نصب تھا، اور ایک نظر پیچھے کھڑے امپلائیز کو، جس میں کچھ لڑکیاں صوفے پر بیٹھی رونے میں مصروف تھیں، تو وہیں کچھ لڑکے جسے اس نے 1 مہینے میں کام سے زیادہ انجوائے کرتے دیکھا تھا، سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اس کھڑوس جن نے آتے ساتھ ہی ان سب کو فائر کر دیا تھا۔ آفاف کی نظر میں ٹھیک ہی کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ مسٹر اسرار کی اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ آفاف نے گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی
کہ حمزہ نوک کرتے ساتھ ہی اس کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ عفاف نے کچھ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے یہ پروٹوکول کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تھا، جبکہ حمزہ مسکراہٹ ضبط کرتے عفاف کو اندر جانے کا اشارہ کرتے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ عفاف نے حمزہ سے نظریں پھیرتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ پہلی نظر ایک طرف بیٹھے اسامہ پر پڑی، مسٹر اسرار کا اکلوتا بیٹا جو کچھ مہینوں پہلے ہی پاکستان لوٹا تھا۔ ایک مہینے میں عفاف کی ملاقات کئی بار اسامہ سے ہوئی تھی۔ اسے اسامہ اسرار ایک خوش اخلاق اور اچھا بندہ لگا تھا جو ہر کسی سے نرمی سے بات کرتا تھا، مسٹر اسرار کی طرح۔ عفاف نے اس کی جانب دیکھتے اسے سلام کرتے ٹیبل کے پار رکھی ہیڈ کرسی کو دیکھا، جس کی پشت عفاف کی جانب تھی، جبکہ وہاں بیٹھے شخص کا رخ گلاس ونڈو کی جانب تھا۔ اس سب میں عفاف اپنے آپ کی جانب اٹھتی اسامہ اسرار کی چمکتی آنکھوں کو دیکھنے سے قاصر تھی، جن میں عفاف کے آنے کے بعد ایک خاص چمک ابھری تھی۔ مس عفاف، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آفس ٹائمنگ کیا ہے؟ چیئر پر بیٹھے شخص کی سبز آنکھوں سے اسامہ کی نظروں کی یہ چمک چھپی نہ رہ سکی تھی۔ تبھی سنجیدہ سا گویا ہوا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت سردار صاحب کو آگ لگی تھی اور بری طرح لگی تھی، جبکہ عفاف نے سختی سے اپنے لب بیسے۔ اس شخص کو عفاف کو ذلیل کرنے کا ایک اور موقع مل چکا تھا۔ عفاف کا دل ذریعہ خانزادہ سے مزید بدگمان ہوا۔ معذرت چاہتی ہوں، پہلی اور آخری بار لیٹ ہوئی ہوں۔ آپ مسٹر اسامہ سے پوچھ لیں سر۔ عفاف نے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے اسامہ کی جانب اشارہ کرتے سر پر کچھ زور دیا تھا، جس پر جہاں اسامہ نرم سا مسکرا دیا، وہیں ذریعام نے جبڑے بیچتے ایک جھٹکے سے چیئر کو گھما کر رخ ٹیبل کے پار کھڑی عفاف کی جانب کیا تھا، جہاں اس کا خود کو سر کہنا بری طرح چبھا تھا، وہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اسامہ کا حوالہ دینا بری طرح کھلا تھا۔ کیا وہ اسے خود کو لے کر اتنا بے اعتبار سمجھتی تھی؟ ذریعام نے جبڑے بیچے تو سبز آنکھوں میں لہو سا اترا، جبکہ دوسری جانب ذریعام کی سبز آنکھوں کو سرخ انگارہ ہوتے دیکھ کر عفاف نے جھرجھری لی اور بلا کے اعتماد کے ساتھ ناسمجھی سے ذریعام کی جانب دیکھا۔ اب آپ مجھے رپورٹ کریں گی مسز خانزادہ، صرف مجھے۔ ذریعام نے ایک لفظ چباتے مسز خانزادہ پر زور دیا، جس پر جہاں عفاف بری طرح سٹپٹائی، وہیں اسامہ نے ناسمجھی سے پہلے عفاف اور پھر ذریعام کی جانب دیکھا، جبکہ عفاف کے اس طرح سٹپٹانے پر ذریعام کچھ مطمئن سا ہوا تھا۔ مسٹر ذریعام، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مسز نہیں ہے، مس ہے، اور وہ بھی مس ملک ہے نا مس ملک؟ اسامہ نے جیسے تصحیح کرتے آخر میں نرم مسکراہتی نظروں سے عفاف کی جانب دیکھا، جس پر ذریعام نے سنجیدگی سے عفاف کی جانب دیکھا، جیسے اس کے جواب کا منتظر ہو، لیکن اب کے عفاف کے چہرے کے تاثرات سپاٹ سے تھے۔ ذریعام کا مسز خان کہنے پر عفاف کے کانوں میں ذریعام کے ہی بولے گئے لفظ گونجے تھے۔ جی سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں مسز خانزادہ نہیں، مس عفاف ملک ہوں۔ میرا سرنیم ملک ہے، نہ کہ خان۔ عفاف نے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو ذریعام کی سبز آنکھوں میں گاڑ کر کچھ سنجیدہ مگر ٹھوس لہجے میں کہا، جیسے اسے جتانا چاہا ہو وہ لاوارث نہیں ہے۔
اگر اس کے پاس خان سرنیم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ ملک ہے۔ آفاف ملک پہلی بار وہ کچھ مغرور ہوئی تھی، جبکہ ذریعام کی سبز آنکھوں میں کرب سا اترا۔ اپنے ہی کہے گئے لفظ کانوں میں سیسا کی طرح پگھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آفاف ملک کو منانا اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ ہاں، وہ یہاں آفاف کے لیے ہی آیا تھا، اپنے کہے گئے لفظوں کا ازالہ کرنے، لیکن بھلا یہ کہاں ممکن ہوتا ہے؟ کیا ٹوٹ کر کچے ہوئے دلوں کو جوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ ذریعام کو اندازہ ہو چکا تھا آفاف ملک اتنا بھی آسان ہدف نہ تھی، جبکہ اس کے لبوں سے اپنے نام کے ساتھ خان لگانے کے بجائے ملک سن کر ذریعام کے دل میں کچھ بری طرح چبھا تھا۔ پہلے سامنے کھڑی لڑکی کے پاس اختیار نہیں تھا اپنے ساتھ خان لگانے کا، لیکن اب تو تھا نا۔ ذریعام نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے کھڑی نازک حسینہ اپنے اور اس کے رشتے کو سب کے سامنے نہیں لانا چاہتی۔ تو پھر کیا تھا؟ ذریعام نے اپنے لب سی لیے۔ پہلی بار سامنے کھڑی لڑکی کی خواہش کا احترام کیا گیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں ذریعام خانزادہ جھک گیا تھا۔ یہ تو شروعات تھی۔ ابھی تو ذریعام خانزادہ نے اصل میں طلسم محبت کے حصار میں جکڑنا تھا، جہاں محبوب کا کہا حرف آخر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مس ملک، اٹس مائی مسٹیک۔ ذریعام نے جیسے ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کیا تھا، جبکہ اسامہ نے کچھ تعجب سے ذریعام کی جانب دیکھا، جو کچھ دیر پہلے اسے انتہا کا بد مزاج، موڈی اور مغرور لگا تھا، مگر اب اس ذریعام اور اس ذریعام میں جیسے زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ آفاف سے بات کرتے وقت ذریعام کا لہجہ یکسر مختلف تھا۔ اسامہ نے لب بھیجتے اپنا سر جھٹکا۔ مس آفاف، آج سے آپ مجھے اس پروجیکٹ میں اسسٹ کریں گی، اور ویسے تو آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، پھر بھی میں کام کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا۔ گاٹ اٹ؟ ذریعام کے تاثرات سنجیدہ تھے، مگر لہجہ بلا کا نرم تھا، جس پر اسامہ نے پہلو بدلا، جبکہ آفاف نے کچھ حیرانی سے ذریعام کی جانب دیکھا۔ اسے شک سا گزرا تھا کہ کیا ذریعام اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ ذریعام کا آفاف سے نرمی سے بات کرنا واقعی تشویشناک تھا، جبکہ ذریعام نے ترچھی نظروں سے اسامہ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ایک سایہ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پھر ذریعام مغروریت سے مسکرا دیا۔ مس ندا، میرے کیبن کے اندر ایک اور ٹیبل کا سیٹ اپ کروائیں مس ملک کے لیے، اور یہ آج ہی ہونا چاہیے۔ ذریعام نے اپنی سبز آنکھوں کا مرکز آفاف کے چہرے کو بناتے، فون اٹھاتے ندا کو آرڈر دیتے، فون رکھا، جبکہ اسامہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہی حال آفاف کا تھا۔ سامنے بیٹھا ضدی شخص آخر کرنا کیا چاہتا تھا، آفاف کی سمجھ سے باہر تھا۔ مسٹر ذریعام، مس آفاف اپنی جگہ ٹھیک ہے، اسامہ نے بڑی مشکل سے ضبط کرتے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک جلن سی تھی جسے ذریعام نے صاف محسوس کرتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ مس ملک، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی ڈیسک ارینج ہو جائے گی، تب تک آپ یہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ ذریعام نے پہلی بار معذرت کی تھی، وہ بھی آفاف ذریعام خانزادہ سے۔ اس کا لہجہ بلا کا نرم تھا، جس پر آفاف صدمے سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔
اس نے پریشانی سے اسامہ کی جانب دیکھا اور عفاف کا اسامہ کی جانب دیکھنا ہی زریام کو کانٹوں پر گھسیٹ چکا تھا۔ اتنی تکلیف تو زریام خانزادہ کو آئلین کے ابتسام کی محبت کے اقرار پر نہیں ہوئی تھی جتنی فقط عفاف کے کسی اور پر نظر ٹکانے پر ہوئی تھی۔ زریام نے جبڑے بیچے، پھر خود ہی بری طرح چونکا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ مسٹر اسامہ، مسٹر اسرار یہ کمپنی مکمل طور پر میرے ہینڈ اوور کر چکے ہیں اور مجھے اپنے کام میں کسی قسم کی بھی مداخلت پسند نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ زریام کے لہجے میں اچانک سے ہی سختی سی گھلی تھی، جبکہ خون اتری سبز آنکھوں کا مرکز اب بھی وہ شہد رنگ آنکھیں تھیں جو اسامہ اسرار پر ٹکی تھیں۔ دوسری جانب زریام کے دو ٹوک لہجے میں سختی سے بولنے پر عفاف نے چونک کر زریام کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اب کی بار شہد رنگ آنکھوں کو خود پر ٹکے دیکھ کر سبز آنکھوں کی سرخی میں کمی ہوئی تھی۔ زریام کو اپنے روم روم میں سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا، وہیں لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھری۔ فی الحال وہ اس وقت خود کی کیفیت سے یکسر انجان تھا، جبکہ عفاف کو تو جیسے غشی کا دورہ پڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ سر، میں اپنے کیبن میں۔ عفاف کسی بھی صورت ایک ہی کیبن میں زریام کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہ تھی، تبھی بہانہ بنانے کی کوشش کی، جسے زریام اگلے ہی پل رد کر گیا۔ مس ملک، دیٹس مائی آرڈر اینڈ یو آر مائی امپلائی۔ زریام نے اب کے ہونٹوں پر سائٹ اسمائل سجا کر عفاف کی جانب دیکھا، جس پر وہ بری طرح تپی تھی، اور دانت کچکچاتے اس ڈھیٹ شخص کی جانب دیکھا جو نہ جانے کہاں سے اس کے سر پر آفت کی طرح نازل ہوا تھا۔ دوسری جانب جیسے زریام اب مطمئن سا کرسی کی پشت پر سر ٹکا چکا تھا۔ زریام کی پسندیدہ عادتوں میں سب سے زیادہ کسی کو آگ لگانا شامل تھا، جو وہ بڑے آرام سے اسامہ کو لگا چکا تھا۔ دوسری جانب عفاف ابھی پیر پٹکتے وہاں سے مڑتے دروازے کی جانب بڑھتی کہ زریام کی آواز پر تھمی۔ مس ملک، آپ یہاں تشریف رکھ سکتی ہیں۔ زریام کا اطمینان قابل تعریف تھا، جبکہ عفاف نے خونخوار نظروں سے اس ضدی شخص کی جانب دیکھا اور زریام کے ٹوکنے کے باوجود بھی تن فن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فی الحال وہ اس ضدی شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، جبکہ اسامہ کے چہرے پر ناقابل برداشت تاثرات تھے، جیسے زریام کا یوں عفاف سے بات کرنا اسے پسند نہیں آیا ہو۔ دوسری طرف زریام کے تاثرات یخلت پتھریلے ہوئے تھے۔ عفاف کا اس طرح خود کی بات کی نفی کرنا زریام کی ضدی طبیعت پر گرا گزرا تھا، جبکہ اسامہ کو بھی خاموشی سے اس کے پیچھے جاتے دیکھ کر زریام کا چہرہ شدت سے سرخ ہوا تھا اور اس نے سامنے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ ہانوں کے خون نے جوش مارا تو اس کا دل اسامہ کا قتل کرنے کا کیا، جو جذبات کچھ سیکنڈ میں اس نے اسامہ کی نظروں میں عفاف کے لیے دیکھے تھے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ عفاف اس سے انجان ہوتی؟ زریام نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے سے پھولتی سانسوں پر قابو پایا۔ مسز زریام خانزادہ، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ سے دستبردار ہوں گا۔ آپ میری ملکیت میں ہیں، یعنی کہ میری بیوی۔ جلد یا بدیر آپ کو میری پناہوں میں ہی آنا ہے۔ زریام نے کچھ توقف لیتے
اپنے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکایا تو سبز آنکھوں میں گہرے پچھتاوے تھے۔ ایک بار جذباتی پن میں غلطی کر چکا ہوں۔ مجھے میرے لفظوں کی تلخی کا اندازہ ہے اور یہ اندازہ مجھے گہرے پچھتاووں میں دھکیل رہا ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ میرے نصیب میں عفاف ملک لکھی تھی۔ تبھی تو آئلین کے جانے کا دکھ نہیں ہوا۔ زریام نے خود سے سرگوشی کرتے اپنی سبز آنکھوں کو سختی سے موندا تو آنکھوں کے کنارے پر ہلکی سی نمی اتری۔ وہ جو عفاف ملک کی آنکھوں میں ایک عرصے سے خود کو دیکھنے کا عادی تھا، اب کی بار عفاف کی نظر اندازی سے بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ وہ مان چکا تھا یہ عورت واقعی اس کی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اسی کی طرح ضدی طبیعت کی مالک۔ زریام نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو اسے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے تھے عفاف ملک سے معافی مانگ کر اسے منانے کے لیے۔ مسز، صرف اس لیے کہ آپ مزید خفا نہ ہو، آپ کی خواہش کا احترام کرتے خاموشی اختیار کی ہے، ورنہ آج سارا اسامہ اسرار کی آنکھیں نوچ لیتا جن میں میری بیوی کا عکس پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ زریام کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ وہ واقعی ایسا ہی کرتا اگر اسے عفاف کی مزید ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا۔ ہاں، پہلی بار زریام خانزادہ ڈر گیا تھا۔ جو آئلین خانزادہ کو کھونے سے نہیں ڈرا تھا، وہ عفاف ملک کی ناراضگی سے ڈر گیا تھا۔ اب اسامہ اسرار کا تو اللہ ہی مالک تھا، ورنہ زریام خانزادہ تو اس کا بیٹھے بٹھائے دشمن بن چکا تھا۔ ہاں، وہ اپنی ملکیت میں آئی بے جان چیزوں کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا۔ یہاں تو بات اس کے نکاح میں آئی عورت کی تھی، ایسے کیسے بخش دیتا اسامہ کو؟ جس دن آپ راضی ہو کر میرے پاس آ گئیں، اسی دن اسامہ اسرار اپنی آنکھوں سے محروم ہو جائے گا اور مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی سلجھے ہوئے اور سمجھدار سے زریام خانزادہ کو دیکھ لیتا تو ضرور اس سے خوف کھاتا۔ اب وہ پرسکون انداز میں LED آن کرتے، اس پر نظریں ٹکا چکا تھا جہاں پورے آفس کی CCTV کی فوٹیج چل رہی تھی، لیکن زریام نے صرف ایک کلپ پر زوم کرتے اسے بڑا کیا تھا جس میں عفاف ندا کے کیبن میں سر تھامے بیٹھی تھی، جبکہ ندا اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسامہ نامی بلا دور دور تک عفاف ملک کے آس پاس بھی نہیں تھی، تو اب کی بار زریام کچھ پرسکون ہوا اور CD کی دھن پر ایک مخصوص ہالی ووڈ کا فیمس گانا "Every breath you take, I'll be watching you" عادتاً گنگنانے لگا، جبکہ چہرے پر کچھ پرسکون سے تاثرات کا راش تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی پریحان نے ایک بار پھر اپنے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹے کے کناروں کو درست کیا۔ اس نے آلو بخاری رنگ پام کلر کا ایک نفیس سا سلک کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے گلے اور آستینوں پر باریک سنہرا کام اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ بالوں کو ایک طرف سے ٹوسٹ کی صورت پن کرتے باقی بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا۔ اس سادگی میں بھی پریحان بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ایک ہفتے پہلے لڑکے کی تصویر دیکھے بغیر ہی پرورش کو بغیر کسی سوال کے ہاں کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اذہان کو اسی تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس سے پچھلے کئی سالوں سے وہ گزر رہی تھی۔
لیکن اب اذہان کا ریئیکشن سوچ کر پریحان کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ اسے لے کر کس حد تک پاگل تھا، یہ بات پریحان سے بہتر کون جانتا تھا۔ پریحان نے تھوک نکل کر گہرا سانس لیتے خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کی کاجل سے سجی گہری نیلی آنکھیں بلا کی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی ان میں دیکھے تو اپنا آپ بھول جائے، مگر ان کاجل لگی دھودھاری نیلی آنکھوں میں کچھ کمی تھی۔ ہاں، ان کی چمک مانند تھی، کچھ ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا خوف کنڈلی مارے سانپ کی مانند بیٹھا تھا۔ پریحان، چلو، بی جان نے نیچے بلایا ہے، عنایہ نے کمرے میں داخل ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے نزدیک اذہان اور پریحان دونوں ہی پاگل تھے، جو اپنی اپنی ضد پر اڑے اپنی اپنی انا کے پرچم کو اونچا کرتے خود کا ہی نقصان کر رہے تھے۔ پریحان نے نم آنکھوں سے عنایہ کی جانب دیکھا، جس پر عنایہ نے لب بیچے اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ سب کچھ تمہاری مرضی اور ضد پر ہی تو ہو رہا ہے۔ عنایہ کی بات پر پریحان کے چہرے پر بے جان سی مسکراہٹ بکھری۔ تو آپ کی نظر میں میں غلط کر رہی ہوں دیدا؟ اپنے حق میں بولنا غلط ہے؟ میں جانتے پوچھتے اپنا آپ ایک بد کردار مرد کے سپرد جسٹ شٹ اپ پریحان، سیلف ریسپیکٹ میں اور بے وقوفی کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے بھائی پر الزام لگاؤ۔ اذہان کا کردار آئینے کی طرح صاف ہے، سمجھی تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر دوبارہ اذہان خانزادہ کو بد کردار مت کہنا، گاٹ اٹ؟ عنایہ نے اب کے سخت لہجے میں پریحان کو انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ زہر لگتا تھا پریحان کا بار بار اذہان کے لیے یہی ایک لفظ کہنا، جبکہ پریحان تلخی سے مسکرا دی۔ اگر اذہان کی جگہ زاویان لالا ہوتے، آپ تب بھی یہی کہتی؟ نہیں نا، آپ ان کو جان سے مار دیتی آن دیدہ۔ پریحان نے عنایہ کے کچھ قریب ہوتے استہزائیہ لہجے میں کہا، جس پر عنایہ نے بے تاثر انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، حقیقت ہے، میں یہی کرتی، لیکن تب جب مجھے اپنے محبوب پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ نہیں پریحان خانزادہ، نہیں، محبت آزماتی ہے، ہمیں بھی آزمایا تھا، ہمارے بیچ بھی کئی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، مگر ہم دونوں نے سمجھداری سے اسے ہینڈل کیا ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ اپنی محبت سے بے وفائی کر دی۔ میں اپنی محبت پر قائم رہتے ہوئے زاوی کو ایک موقع دیتی، اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھتی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، نہ کہ خاموشی اختیار کر کے اپنے اور اس کے رشتے کو بدگمانی کے دلدل میں دھکیل دیتی۔ اسے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا میں ایک موقع دیتی، اس پر سب کے سامنے کیچڑ نہیں اچھالتی، بلکہ اس کی سنتی، جو تم نے نہیں کیا پریحان خانزادہ۔ عنایہ کا ایک ایک لفظ پریحان کو اپنے چہرے پر تھپڑ کی مانند پڑتا محسوس ہوا تھا۔ تم نے ایک اننون نمبر سے بھیجی گئی تصویروں پر یقین کر لیا، مگر کیا تم نے اذہان سے پوچھا کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اب کہ عنایہ نے بدھ بنی پریحان کا بازو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ نہیں نا، محبت کا راگ الاپنے والی پریحان غازیان خانزادہ نے اپنے ہی محبوب کو اس کی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک بھی موقع نہیں دیا، بلکہ سزا سنا دی۔ واہ، کیا کہنے آپ کے! عنایہ نے اب کے پریحان کے بازو پر گرفت چھوڑ کر
اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ محبت کی پہلی سیڑھی اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے، اور تم اس سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے ہی بری طرح لڑکھڑا چکی ہو پریحان۔ تم اتنی بے وقوف ہو کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ سوہا ہماری دشمن ہے، تم نے ان تصویروں پہ اعتبار کر لیا۔ داد دینی بنتی ہے تمہاری عقل کو۔ عنایا نے اب کے کچھ افسوس سے کہا، جس پر پریحان کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، ان تصویروں میں اذہان کے ساتھ سوہا ہی تو تھی۔ پریحان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ اینی ویز، چھوڑو، اب گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ؟ نیچے چلو، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ عنایا نے دروازے کی جانب مڑتے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال پریحان کے سفید پڑتے چہرے پر وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ پریحان نم آنکھوں اور بے جان قدموں سے عنایا کے پیچھے بوجھل قدموں سے چلتی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں بیٹھی شانزے عبیرہ گل مہر، زرمینہ بیگم، آئلہ اور پرویش کو دیکھتے وہ نظریں جھکا گئی۔ آئلہ کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، مگر ڈارک براؤن آنکھوں میں گہرے شکوے تھے۔ تو یہی حال عبیرہ اور گل مہر کا تھا۔ زرمینہ بیگم خاموش بیٹھی تھی، جبکہ پرویش کے تاثرات سرد سے تھے۔ اسے غازیان اور پریحان کا فیصلہ سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں لگا تھا۔ تو وہیں مسز جمیل کے ساتھ پریحان کو دیکھنے کے لیے آئی خواتین کی نظریں پریحان پہ جیسے جم سی گئی تھیں۔ مسز جمیل پریحان کو دیکھتے ہی تیزی سے اٹھیں۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ مسز جمیل نے آگے بڑھ کر پریحان کو بازو سے تھام کر بڑے پیار سے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا، تو وہیں پریحان کا دم بری طرح گھٹنے لگا تھا۔ اسے مسز جمیل کی اپنائیت میں بھی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، کہیں چھپ جائے۔ آئیے بیٹا، آئیے بیٹے، یہاں بیٹھیں ہمارے پاس۔ مسز جمیل نے پریحان کو تھامتے اپنے پہلو میں صوفے پر بٹھایا۔ پرویش بھابھی، سچ کہوں تو ہمیں آپ کی بیٹی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ ایسی سلجھی ہوئی اور پیاری بچی آج کل کہاں ملتی ہے؟ ہماری طرف سے تو ہاں ہی ہے، مسز جمیل نے مسکراتے ہوئے کہتے پریحان کا ماتھا چوما۔ ان کا بیٹا ساتھ ہی آیا تھا، مگر اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ خان حویلی کے مرد حضرات کے ساتھ مردانے میں بیٹھا تھا، جس پر اون خانزادہ سخت نالا تھے۔ وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے آئلین کی شادی ابتسام سے کرنے پر مانے تھے۔ اب پریحان بھی خان برادری سے باہر جاتی انہیں ہرگز منظور نہ تھا۔ جبکہ مسز جمیل کے اتنے خلوص پر پریحان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ دل یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب بھی اسی سنگ دل کو پکار رہا تھا جو پچھلے 2 دن سے حویلی سے غائب تھا۔ پریحان کی انگلیاں مسلسل اضطرابی کیفیت میں اپنے دوپٹے کو مسل رہی تھیں۔ وہ بے دہانی میں بار بار لاؤنج کے مرکزی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے آس ہو کہ اذہان خانزادہ آ کر یہ سب روک دے گا۔ پریحان کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ضد میں آ کر کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ اذہان کے علاوہ خود کے ساتھ کسی اور کو تصور کر سکتی تھی؟ دل سے آواز آئی، نہیں، کبھی نہیں۔ ابھی پرویش مسز جمیل کو سونے کی چوڑیاں اپنے بیگ سے نکالتے دیکھ کر انہیں ٹوکنے ہی والی تھی
کہ اچانک لاؤنج کے بھاری دروازے کے پاس بھاری قدموں کی آواز پر سب نے بے ساختہ اس جانب دیکھا اور اذہان کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر جیسے خان حویلی کی خواتین کو سانپ سونگھا تھا۔ یزدان نے جان بوجھ کر اذہان کو خان حویلی سے دور بھیجا تھا، وجہ وہ بچیوں کے ساتھ زبردستی کا قائل نہیں تھا، جبکہ اب کی بار شان سے مطمئن سا مسکراتے صوفے سے ٹیک لگا چکی تھی۔ اس کا پلان کامیاب ہوا تھا۔ اس وقت اذہان خانزادہ سیاہ رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس تھا، جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ چہرے پر تھکان کے تاثرات واضح تھے۔ اس کی چوڑی پیشانی پر یخلت لاؤنج میں موجود اجنبی چہروں اور مٹھائی کے ڈبوں کو دیکھ کر بل پڑے تو اس کے قدم جیسے زمین پر جم سے گئے تھے۔ اس کی نظریں بے ساختہ مسز جمیل کے پہلو میں بیٹھی پریحان خانزادہ پر گئیں، جو خوف کے مارے تقریباً اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والی تھی۔ ہاں، پہلی بار اسے اذہان خانزادہ سے خوف آیا تھا اور بری طرح آیا تھا۔ اذہان خانزادہ کی ڈارک براؤن آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ اس نے اپنے جبڑے بیچتے ایک سرد نگاہ لاؤنج میں بیٹھے چہروں پر ڈالی اور مٹھیاں اس شدت سے بند کیں کہ پورے تک سفید پڑ گئیں۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کسی نے اس کی سب سے قیمتی چیز کو اس سے چھیننے کی کوشش کی ہو۔ ہاں، پریحان خانزادہ اذہان خانزادہ کا قیمتی اثاثہ تھا، بے حد قیمتی اثاثہ۔ پورے ہال میں پھیلی ہوئی خوشی کی جھنکار جیسے پل میں منجمد ہوئی تھی، کیونکہ اذہان کی خاموشی کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ تھی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی دے سکوں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔